اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ اس سے پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو پھر کوئی ایسی ذات نہیں ہے، کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو تم پر غالب آ سکے۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ، اور اللہ ہی تمہیں اگر اکیلا چھوڑ دے تو پھر کون ہے جو تمہاری مدد کر سکے؟ من بعد ہی، اس کے بعد اللہ جب چھوڑ دے تو اس کے بعد تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کی ذات پر توکل کرتے ہیں، وہ اس جھگڑے میں نہیں پڑتے کہ ہم اس طرح کرتے تو یہ ہو جاتا، اس طرح کرتے تو ہماری جان بخشی ہو جاتی، ہم کامیاب ہو جاتے، ہماری جانیں بچ جاتی۔ ان فیصلوں سے، ان چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا، اصل مدد اللہ کے ہاتھ میں ہے اور مدد اللہ کی فرما برداری میں ہے۔ تو اللہ مدد کرے تو پھر کوئی آپ پر غالب آنے والا نہیں ہے۔ بدر میں آپ کے پاس نہ تو کوئی ریسورسز تھے، نہ ہی کوئی پلاننگ تھی، کچھ بھی نہیں تھا، صرف اور صرف اللہ کی مدد تھی۔ مدد اللہ کی طرف سے ہے، اس کے علاوہ مدد نہیں ہے۔ لہٰذا اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ، اللہ کی ذات کے ساتھ، اللہ کی رضامندی کے ساتھ جوڑ لو۔ باقی ان چیزوں میں، ان جھگڑوں میں نہ پڑو کہ تمہارے فیصلے غلط تھے۔ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، اور کسی نبی کے لیے یہ بات لائق نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے۔ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو کوئی خیانت کرے گا وہ قیامت کے دن اپنی اس خیانت کو لے کر آئے گا۔ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، اور پھر تمہیں پورا بدلہ دیا جائے گا ان ساری چیزوں کا، ان سارے اعمال کا جو اس نے اعمال کیے۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی، ناانصافی نہیں کی جائے گی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق کچھ ان کے تحفظات، منافقین کے جو الزامات تھے اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی۔ افمن اتبع، کیا وہ شخص جس نے پیروی کی رضوان اللہ، اللہ کی مرضی کی، وہ اللہ کی اطاعت میں ہی جتا رہا، اس نے ہمیشہ اس بات کو مانا جس میں اللہ راضی ہے، کیا وہ شخص کمن، اس جیسا ہو سکتا ہے؟ باب سخط من اللہ، جو اللہ کی ناراضگی کو لے کے لوٹا، جس کے اعمال ہمیشہ ایسے ہی رہے کہ اس سے اللہ ناراض ہو، کیا وہ دونوں شخص ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ کیا وہ دونوں شخص برابر ہو سکتے ہیں؟ وَمَأْوَاهُ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ بھی جہنم ہو، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ہم درجات عند اللہ، ان کے لیے تو اللہ کے پاس بلند مرتبے ہیں۔ کن کے لیے؟ جو اللہ کی پیروی کرتے ہیں، اللہ کی رضامندی کی پیروی کرتے ہیں۔ واللہ، اور اللہ تعالی بصیر، دیکھنے والا ہے، بما یعملون، اس کو جو کچھ وہ کرتے ہیں، ان کی ساری حرکتیں اللہ کے علم میں ہیں۔ لقد من اللہ، البتہ تحقیق احسان فرمایا اللہ تعالیٰ نے، منافقین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر الزام لگا رہے ہیں۔ کس چیز کا؟ خیانت کا۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت بیان کر رہے ہیں کہ اس ذات پہ، اس ہستی پہ الزام لگا رہے ہو جس ہستی کا آ جانا ہی تمہارے اوپر احسان ہے اللہ کا۔ اللہ کے کتنے احسان ہیں کسی جان پہ، کسی انسان پہ، کوئی گنتی کر سکتا ہے؟ اللہ نے ان کو نعمتیں کہا ہے کہ اتنی نعمتیں ہیں کہ تم گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، اس میں سے کسی نعمت کو اللہ نے احسان نہیں کہا۔
وہ انعامات ہیں، وہ احسانات نہیں ہیں۔ یہ واحد انعام ہے جس کے اللہ نے احسان جتلایا۔ اللہ نے بتایا کہ تم مقدر والے ہو، تمہارے حصے میں یہ ذات آئی ہے اور تم اس پہ الزام لگا رہے ہو خیانت کا۔ لَقَدْ بَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، البتہ اللہ نے احسان فرمایا مومنوں پر، اذ جب بَعَثَ فِيهِمْ بھیجا ان میں، رسولاً ایک رسول، من انفسہم انہی میں سے، ان کی نسل میں سے، ان کی قوم میں سے، یتلو علیہم آیاتہ جو ان کے سامنے اللہ کی آیات احکامات سناتا ہے، ویزکیہم اور ان کو پاک کرتا ہے، خاص طور پر شرک سے پاک کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب اور ان کو کتاب سکھاتا ہے، والحکمت اور حکمت دانائی کی باتیں بتاتا ہے۔ یہ ترتیب جو ہے یہ دین کا اسلوب ہے، دعوت کا اسلوب ہے۔ سب سے پہلا سٹیپ جو ہے وہ کیا ہے؟ نہیں، احکامات سنانا، آیتیں سنانا، اللہ کا حکم سنانا، اس کے بعد شرک کی غلادت سے پاک کرنا، اس کے بعد احکامات سنانا، شریعت سمجھانا ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ شریعت کب سمجھ آئے گی؟ جب شرک سے پاک ہوں۔ جب تک شرک سے پاک نہیں ہوں گے شریعت سمجھ نہیں آئے گی۔ بہت بڑا پوائنٹ ہے۔ جب تک ہم صرف ایک ذات پہ ایمان نہیں لائیں گے تب تک ہمیں شریعت سمجھ نہیں آئے گی، اور جب شریعت سمجھ آئے گی تو وہاں سے پھر ہمیں اللہ کے حکمتیں نظر آئیں گی، پھر ہماری آنکھیں کھلیں گی، پھر ہمارا دماغ روشن ہو جائے گا، اور پھر یہ کائنات کا سسٹم سمجھ آ جائے گا، دین پہ چلنا آسان ہو جائے گا، مزہ آئے گا دین پہ چلنے میں۔ وَإِن كَانُوا اور بے شک وہ تھے، من قبل اس سے پہلے، لفی ضلال مبین یقیناً کھلی گمراہی میں۔ اولما اصابتکم مصیبتن کیا جب اصابتکم تمہیں پہنچی مصیبتن تکلیف، قد اصبتم تحقیق تم پہنچا چکے ہو، مثلیہا اس سے دگنی۔ احد میں تمہیں اگر تکلیف پہنچی ہے تو تم اس سے دگنی اس سے پہلے پہنچا چکے ہو ان کو۔ ان کی ساری کمانڈنگ لیڈ جو تھی وہ تم کاٹ چکے ہو بدر میں، ان کی کمر توڑ چکے ہو۔ آپ کے صرف شہادتیں ہوئیں، ان کے قیدی بھی ہوئے۔ قل تم کہتے ہو، انا ھذا یہ کیسے ہو گیا؟ احد میں جو نقصان ہوا اس پہ تم پریشان ہو کہ یہ نقصان کیوں ہو گیا، اللہ کی مدد کیوں نہیں آئی، اللہ نے تو مدد کا وعدہ کیا تھا، تو یہ حالات کیوں آ گئے؟ تو یہ ذہن میں رکھو کہ اس سے پہلے تم نقصان کر چکے ہو۔ اور رہی بات کہ تمہارا نقصان کیوں ہوا، قل اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، ہوا یہ نقصان من عند انفسکم اپنی وجہ سے ہے، وجہ سے ہوا۔ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے تو مدد کر دی تھی، تمہیں فتح مل چکی تھی، اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہے، اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا تھا، تم نے غلطی کی تھی جس وجہ سے نقصان ہوا تھا۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالی علی کل شیء ہر چیز پر قدیر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ کے لیے تمہاری مدد کرنا مشکل نہیں ہے، تمہاری ٹریننگ بھی تو کرنی ہے، پھر تمہیں شہادتیں بھی چاہیے تھیں۔ تو یہ ایک انداز تھا کہ ایمان، ہم یہ پیچھے ساری حکمتیں پڑھ چکے ہیں، اللہ نے وہ سارے سٹیپس بتائے کہ ایمان چیک کرنا تھا، منافقوں کو الگ کرنا تھا، ہائی لائٹ کرنا تھا، شہادتیں دینی تھیں، یہ سارے وہ مسائل تھے۔ پھر تمہیں مضبوط کرنا تھا، تمہارے ایمان کو مضبوط کرنا تھا کہ جیسے بھی حالات ہو جائیں ایمان سے ہٹنا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔